بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ نساء آیت نمبر 21 تک کا مفہوم بیان ہوا۔ اب آیت نمبر 22 کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں سے محرمات کا بیان ہے، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، ایسی 15 عورتوں کا تذکرہ ہے۔ اس آیت میں پہلی عورت کا تذکرہ ہے، یعنی وہ عورت جو تمہارے باپ دادا نانا کے نکاح میں ہو تو اس سے بیٹا پوتا نواسا نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ معاف کرے، زمانے جاہلیت میں ایسے گندے طریقے رائج تھے۔ ماں پر باپ کے انتقال کے بعد ماں پر قبضہ کر دیا جاتا تھا، دادی اور نانی سے نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اسلام کا بہت خوبصورت زمانہ آیا تو ان تمام رواجوں کو ختم کیا گیا۔ اچھا، اس سے صرف وہی عورتیں مقصود نہیں ہیں جو تمہارے باپ دادا نانا کے نکاح میں رہ چکی، یعنی باقاعدہ جن سے نکاح ہوا، بلکہ وہ تمام عورتیں مراد ہیں جن سے تمہارے باپ دادا کے ناجائز تعلقات ہوں۔ اس صورت میں نکاح کا لغوی ترجمہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، جن سے تمہارے باپ دادا نے گڑبڑ کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ان سے وہ تمام طریقے بھی نکل گئے، ٹھیک ہے نا، وہ نکاح کے غلط طریقے کہ تم ان طریقوں پر نکاح نہ کرو جن طریقوں پر تمہارے باپ دادا نکاح کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسے 4 طریقوں کا تذکرہ کیا، نکاح کے جو 4 طریقے، بڑے گندے طریقے، ان کو بیان کرنا، زبان پر لانا یہ بڑا مشکل ہے، اچھا نہیں لگتا۔ تو ایک طریقہ جو فطرت کا طریقہ ہے، جو اسلام کا طریقہ ہے، صحیح طریقہ، وہ اسلام نے باقی رکھا۔ ایجاب و قبول ہو، گواہوں کی موجودگی ہو، فطرت کا بہت ہی آسان ہے، نکاح بہت ہی آسان ہے۔ نکاح کس چیز کا نام ہے؟ شادی کس چیز کا نام ہے؟ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے۔ کتنا آسان ہے، اب ہم نے مشکل کر دیا، اب شادی کا نام لیتے ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک طریقہ اسلام نے باقی رکھا، باقی تمام طریقوں کو، جو غلط طریقے نکاح کے نام پر جو رسم و رواج ہیں، جو ناجائز طریقے ہیں، جو گندے طریقے ہیں، جو فطرت کے خلاف ہے، جو مشکل ہے، ان تمام طریقوں کو اسلام نے ختم کر دیا۔ ایک صحیح طریقہ، فطرت کا طریقہ اسلام نے رائج کر دیا۔ آگے فرمایا الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا۔ زمانے جاہلیت میں جس نے جو کیا سو کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دیا، لیکن اب اسلام کا زمانہ آ گیا، اب اس سے باز آ جاؤ۔ آگے پھر اس کی برائی بیان کی گئی تاکہ لوگ اس سے بچیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت بٹھائی گئی۔ انہ کان فاحشہ ومقتا وساء سبیلا، یقین جانو کہ وہ بے حیائی ہے، انتہائی قابل نفرت ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ لہٰذا ایسے طریقوں سے، ایسے راستوں سے اجتناب کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔